بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دائیں بازو کے امریکی سیاستدان اور وائٹ ہاؤس کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر فواد شکر اور تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد خطہ ایران اور اسرائیل کے درمیان وسیع پیمانے پر تنازع کا شکار ہے۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ پر ایران کی جانب سے لیا جانے والا بدلہ شدید اور نقصان دہ اور طاقتور ہوگا، جبکہ حالیہ ہفتوں میں رونما ہونے والے واقعات کے بعد کہ جن میں عراق میں حملے، حزب اللہ لبنان کے دوسرے نمبر کے کمانڈر فواد شکر کو مارنا اور پھر اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ، یہ سب کچھ دراصل اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا حصہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کے خلاف ایران کا جوابی رد عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران ایک مؤثر اور انتہائی اہم قدم اٹھائے گا، جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے اسماعیل ہنیہ کے نماز جنازہ میں سخت انتقام کا وعدہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بار کچھ اہم ضرور ہوگا اور یہ حملہ اپریل میں ہونے والے گزشتہ جوابی حملے سے یکسر مختلف ہوگا، جب ایران نے اسرائیل پر 320 میزائل اور ڈرون طیارے فائر کیے تھے کہ جس کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے سخت جوابی کارروائی کی دھمکیاں اسرائیل کو اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے پر مجبور کر دیں گی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایران کیا کرے گا اور اسرائیل کیا جواب دے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ صورتحال بہت خطرناک ہے اور پیشگوئیاں ایران کے انتہائی طاقتور رد عمل کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے رد عمل کو قطعی طور پر سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ پچھلی بار کئی ایک میزائل اور ڈرون طیاروں کو روک دیا گیا تھا اور ایران نے اس طرح سے حملہ کیا تھا کہ جس سے کوئی بڑی کشیدگی پیدا نہ ہو، لیکن اس بار نہیں سمجھتا کہ ایران اپنی عزت اور وقار کو نظر انداز کرے گا۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اس مرحلے پر ایران ایک خطرناک جواب دے گا اور اسرائیل کے اندر اہم اہداف کو نشانہ بنائے گا کہ جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوگا۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت بڑے پیمانے پر تنازع نہیں چاہتی، لیکن اسرائیل کے نقطہ نظر سے پر یہ تنازع عملی طور پر شروع ہو چکا ہے اور جاری ہے۔ در حقیقت حزب اللہ اسرائیل کے شمال کو میزائلوں کا نشانہ بنا رہی ہے اور بحر احمر میں حوثی ملیشیا اسرائیلی جہاز رانی کے راستے کو خطرناک بنا چکی ہے، اور عراق اور شام میں موجود ملیشیا بھی وقتاً فوقتاً حملے کر رہی ہے۔ ان حالات نے امریکہ کی پیش گوئیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ اسرائیل خود کو ہر طرف سے محاصرے میں پاتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس صورتحال میں پیچھے ہٹے گا۔ غاصب اسرائیلی رجیم کا مذاکراتی وفد امریکہ کے اصرار پر قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے ہفتے کے روز مصر پہنچا تھا، لیکن دوستو ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ اس وفد کے شدید اختلافات کی وجہ سے ہی وہ مصر سے تل ابیب واپس لوٹ آیا ہے۔ اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد کا سربراہ اور اسرائیلی اندرونی سلامتی ایجنسی شن بیٹ کا سربراہ اس وفد کے اہم اراکین میں شامل تھے۔ تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر قطری مذاکرات کاروں نے بھی اسرائیلی وفد کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دوحہ تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ پر ناراض ہے۔ اسرائیل نے مصریوں کی مدد سے مذاکرات میں پیش رفت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوستوں مذاکرات کا ماحول انتہائی مایوس کن ہو چکا ہے اور فریقین کے درمیان موجودہ مذاکرات پر کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وفد امریکی دباؤ کے باعث قاہرہ جانے کو تیار ہوا تھا، لیکن نیتن یاہو کی واضح ناکامیوں نے اس رجیم کے اپنے اہلکاروں کو بھی فریادیں بلند کر دیں۔ یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ مذاکراتی ٹیم اور نیتن یاہو کے درمیان گزشتہ بدھ کے روز ہونے والی ملاقات میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ غاصب صہیونی فوج کے نمائندوں نے مذاکرات کے دوران نیتن یاہو سے کہہ دیا ہے کہ اس کی نئی شرائط قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو تباہ کر دے گی۔
ادھر شہباز کے سربراہ رونین بار کا بھی کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو معاہدے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو اسے ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دینا چاہیے۔ امریکی حکام نے CNN کے ساتھ گفتگو میں پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وقوع پذیر ہونے والا ایران کا جوابی حملہ انتہائی وسیع اور خطرناک ہوگا۔ امریکی حکام نے اندازہ لگایا ہے کہ ایران کا اس مرتبہ کا جوابی حملہ دمشق میں ایرانی قونصل کی عمارت پر حملے کے جواب میں اپریل میں ہونے والے ایرانی حملہ، جس میں ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون طیارے استعمال کیے گئے تھے، مشابہ ہوگا، لیکن امکان ہے کہ یہ حملہ اس حملے سے کہیں بڑا اور پیچیدہ ہوگا جو خطے میں موجود مزاحمتی طاقتوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے انجام پائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر اور سینئر رہنما حماس اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد سربراہ حزب اللہ نے بھی غیر قانونی صہیونی رجیم کے خلاف ایک مربوط حملے کے امکان کا اظہار کیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ غاصب صہیونی صدی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ جواب کہاں سے آئے گا، ممکن ہے کہ یہ جواب جدا گانہ ہو یا ہم آہنگ ہو۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی میں مقبوضہ فلسطین کی بجلی اور مواصلاتی نظام کو غیر فعال کر دیا جائے گا، لہذا تمام اسرائیلی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں۔ اسرائیلی ہسپتالوں کی ایک بڑی تعداد نے ایندھن اور بجلی پیدا کرنے والے آلات کو ذخیرہ کر رکھا ہے، اور قلعہ بند ہسپتالوں کے استعمال کے لیے کار پارکنگ تک کی جگہ خالی کروا لی گئی ہیں۔ اسرائیل غاصب رجیم کے متعدد ہاسپٹل سیٹلائٹ فون سے لیس ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ تل ابیب کابینہ نے حکومتی وزراء اور اعلیٰ حکام کو سیٹلائٹ فون فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سب سے اہم دوستو کہ یہ کہ سنگین حالات کے پیش نظر غاصب اسرائیلی فوج نے تمام جنگی یونٹوں اور تربیتی اداروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحدوں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے تک مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع تمام فیکٹریوں کی سرگرمیوں کو بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی دوستو گزشتہ دنوں یہ خبر دی تھی کہ مزاحمت کاروں کی جوابی کارروائیوں کے خوف سے غیر قانونی یہودی آباد کاروں نے بڑی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ کر لیا ہے، جو اس وقت پناہ گاہیں تیار کرنے میں مصروف ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے اس ملک کی فوج کی سینٹرل اور یورپی کمان کے تحت آنے والے علاقوں میں مزید جنگی جہازوں اور بحری بیڑوں کو تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع ایران اور اس کے شراکت داروں اور پراکسی گروپوں کی طرف سے پیدا شدہ علاقائی کشیدگی کے امکان کو کم کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے خوفناک حملوں کے بعد دوستو امریکہ کے وزیر دفاع نے خطے میں اپنے فوجی اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے آئینی عزم پر تاکید کی ہے۔ امریکی حکومت نے امریکی فوج کی پوزیشنوں میں رد و بدل کا حکم دیا ہے تاکہ امریکی افواج کے تحفظ کو بہتر بنانے کے ساتھ ہی اسرائیل کے دفاع کے لیے بھی تعاون میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آسٹن نے امریکی یورپی کمان اور امریکی سینٹرل کمان کے علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں سے لیس مزید تباہ کن اور دفاعی کروز میزائل تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ کرنل اور ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر مشیر نے ایران کے ساتھ امریکی تنازع کے امکان کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ بطور کافی تیار نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ہماری فوجی قوتیں شاید پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں اب انتہائی کمزور ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایران جیسے طاقتور ملک کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے 30 سالوں سے ہم نے صرف انہی حریفوں کے ساتھ مشغول رہنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے کہ جن کے پاس فوج فضائیہ یا بحریہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہمیں نہ صرف ایران بلکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تنازعات کے سنگین امکان کا سامنا ہے،
اور اگر ہم کسی بڑی علاقائی جنگ میں کامیاب ہو گئے تو بھی چائنا اور روس خاموش تماشائی بنے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کی کم ہوتی طاقت کے بارے میں ہم یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ہم حملوں کے خلاف اب ناقابل تسخیر نہیں رہے۔ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وہ آلات اور ساز و سامان بھی نہیں ہے جو ہم پہلے کبھی رکھتے تھے۔ مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ میں یہ نظریہ رائج ہو چکا ہے کہ اب ہم یعنی امریکی اب اتنے مضبوط نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو جانتا ہے کہ امریکہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کا انتظام اور انصراف کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کے معاملات میں امریکہ کے صدارتی دفتر میں موجود کسی بھی شخص سے زیادہ اس کا اپنا اثر و رسوخ اور کنٹرول ہے۔ اسرائیل جو بھی کرتا رہے اس میں امریکی حکومت کی حمایت حاصل ہے، اور نیتن یاہو یہ جانتا ہے کہ یہ حالات پائیدار ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت وہی کنٹرول کر رہا ہے سب کو، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہتا ہے۔ اس ریٹائرڈ امریکی کرنل نے امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر مبنی اسرائیلی منصوبوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کا خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل خطے میں ایک مستقل یہودی اسرائیلی فوجی اور سیاسی بالادستی قائم کر دے۔ نیتن یاہو نہ صرف گریٹر اسرائیل کی تشکیل بلکہ سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے، اور وہ ایسا کر رہا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے ہماری یعنی امریکی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ کرنل کا کہنا تھا کہ ایران یقینی طور پر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے میزائلوں میں زمین بوز کر دے، جبکہ ترکی کے پاس بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور زمینی فوج موجود ہے جو 30 روز میں 2 ملین لوگوں کو میدان جنگ میں بھیج سکتا ہے، اور اسرائیل بھی متعدد مواقع پر ترکی کو اشتعال دلا چکا ہے، جن میں سے ایک قبرص میں اور ایک جنوبی لبنان میں۔ کرنل کا کہنا تھا کہ رجب طیب اردوان نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ جنوبی لبنان ترکی کی سیکیورٹی میں بہت اہم مقام کا حامل ہے۔ اگر لبنان پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا جاتا ہے تو اس کے ترکی پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے، اور ترکی نہ صرف تارکین وطن کے معاملے میں گھر جائے گا بلکہ اسے اندرونی طور پر بھی براہ راست خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس لیے اردوان نے کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل لبنان میں یہ کارروائیاں کرتا ہے تو ترکی بھی رد عمل ظاہر کرے گا۔ کرنل کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں اسے تصادم کے 2 سنگین امکانات کا سامنا ہے، سب سے پہلے ایران اور پھر ترکی اگر اسرائیل جنوبی لبنان میں داخل ہوتا ہے تو۔ لیکن نیتن یاہو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد سے تمام خطرات سے نمٹ سکتا ہے، اور جو کہ میرے خیال میں سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ دکانوں اور سٹوروں میں سجی رنگ برنگی ٹافیاں اور مشروبات بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور وہی ان کے دماغ کی دشمن بھی ہو سکتی ہیں۔ بچے اندھا دھند میٹھا کھاتے ہیں جس سے وہ موٹاپے اور دل کی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس سے ان کی دماغی صلاحیت بالخصوص یادداشت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق جارجیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ آنتوں میں بیکٹیریا کی کیفیت بدل جاتی ہیں جس سے یادداشت متاثر ہوتی ہے، معدے میں تندرست جرثوموں کا تناسب و توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا دماغی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بالخصوص 9 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے اور نوجوان حد سے زیادہ چینی بدن میں اتار رہے ہیں، جس کی وجہ انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات ہیں۔ صدیوں سے مقناطیس کو مختلف انداز میں بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقناطیس کی ابتدائی شکل پتھر کی سی ہوتی ہے، چنانچہ اسے آغاز میں اپنی پتھر کی شکل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم یونانی اسے لارڈ سٹون کہا کرتے تھے اور ان پتھروں کو بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس کو زیادہ تر خون کو روکنے اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور زخموں کو جراثیموں سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لاتے تھے۔
زمانہ قدیم کے معالجوں کا خیال تھا کہ خون میں مقناطیسی توانائی ہوتی ہے اور جب اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے یا یہ قوت کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ امریکہ میں پرانے قدیم لوگ اپنے ساتھ ہر وقت مقناطیس رکھتے تھے تاکہ معالج کی ضرورت کو کم کیا جا سکے، کیونکہ معالج ان دنوں بہت مشکل سے ملتے تھے۔ امریکہ میں آج بھی مقناطیس استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ماضی کی طرح اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا رواج کم ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اسے مختلف تکالیف کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پاؤں میں درد ہو تو مقناطیس کو جوتے کے تلوے میں رکھا جاتا ہے، جس میں مجموعی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مقناطیس کو بستر کے گدوں میں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح پانی میں سفر سے چکر آنے کی صورت میں اسے جسم کے پریشر پوائنٹس پر مثلاً کلائی پر کڑے کی صورت میں پہن لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ جگر اور گردے کی بیماریوں، کمر کے درد اور کئی دوسری تکلیفوں کے علاج کے لیے مقناطیس کے استعمال کو مفید سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو ویل، جو متبادل ادویات سے علاج کے ایک ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج مقبول تو ہے، لیکن یہ کیا واقعی فائدہ مند بھی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر ویل کہتے ہیں کہ مقناطیس کو اکثر اوقات ہسپتالوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً اسے MRI مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی لہروں کی مدد سے ڈاکٹر مریض کے جسم کے اندرونی حصوں کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات اسے ہڈیوں کی بیماری کے تیز تر علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی دوا کے استعمال میں خطرات موجود ہوتے ہیں، اور کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔